اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرحات کی بازیابی پٹیشن نمٹا دی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاعر احمد فرحات کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے احمد فرحات کی بازیابی پٹیشن نمٹا دی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ ہونے والے شاعر احمد فرحات کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد نے احمد فرحات کے بازیاب ہونے پر ان کی بازیابی پٹیشن نمٹا دی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیا کہ اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو دوبارہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانا آتا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرحات کی بازیابی پٹیشن نمٹا دی ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاہ زیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی ملک صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا کارروائی رہی عدالت میں؟ دیکھیں، شاعر احمد فرحات کی بازیابی کے جو دائر درخواست تھی اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے سماعت کی اور ایمان مزاری نے موقف رہا کہ مظفر آباد کی عدالت میں احمد فرحات کی درخواست ضمانت جو ہے مسترد ہو گئی ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ کوئی نئی مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں ہوا ہے اور وکیل کی بتایا میرے علم میں نہیں ہے کہ یہاں کوئی دوسرا مقدمہ ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہم یہاں جتنی کارروائی بڑھا رہے ہیں اس کی زندگی جو ہے اتنی عذاب ہو رہی ہے۔ پہلے ایک مقدمہ تھا، اب 2 ہو گئے ہیں، اب احمد فرحات جوڈیشل کسٹڈی میں ہے۔ ہم یہاں جتنا مرضی کیس چلا لیں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ اب احمد فرحات جو ہے قانونی حراست میں ہیں۔ اس دوران جو ریاست آزاد ایڈوکیٹ سے انہوں نے کہا کہ یہ کیس عدالت کو نپٹان نہیں چاہیے، یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اب تفتیش کرنا تفتیشی ایجنسی کا کام ہے اور قانون کہتا ہے کہ کوئی بازیاب ہو جائے تو کارروائی مزید آگے نہیں جو ہے بڑھ سکتی ہے۔ احمد فرحات کا بیان جو ہے قلم کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی اور جسمانی طور پر احمد فرحات جو ہے بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے، یہ احمد فرحات نے جو ہے بیان میں کہا ہے اور عدالت نے کہا کہ احمد فرحات نے بیان دیا کہ وہ عدالت کے سامنے بیان دیں گے اور احمد فرحات نے آخری جو ہے وہ شعر بھی لکھا ہے۔ اس پر جسٹس محسن نے ریمارکس دیے کہ احمد فرحات کی واپسی پر تھانہ لوئی بیر کی تفتیشی افسر جو ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا جو ہے بیان کرائیں اور تمام مسنگ پرسن کے کیس کے لیے میں لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو لکھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ کرمنل ایڈمنسٹریشن کمیٹی بھی ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر بھی جو ہے پیش ہوں اور اسلام آباد میں قانون کی جو ہے عمل داری کیسے ہونی ہے اس پر فیصلے کے لیے معاملہ کمیٹی کو بھجوا رہا ہوں اور ان کو مت آسمان پر بٹھائیں، پھر ان کو یہ بات بری لگے گی۔ قانون کو احترام دیں، ججز سمیت قانون سے بالاتر ہیں اور ادارے اپنی حدود میں کام کریں۔ ان کے مسئلے سے ایک آدمی جو ہے 2 مقدموں میں چلا گیا ہے، عدالت کی کارروائی کے نتیجے میں وہ 2 مقدمات میں چلا گیا جس کی فیملی متاثر ہو رہی ہے۔ یہ ظلم کا ایک سلسلہ جو سا ہے روز کا کام ہے اور اسلام آباد کی حدود کی عدالتیں دیکھیں گی اور مزید ریمارک دی کہ قومی سلامتی کے معاملات میں عدالت ان کیمرہ پروسیڈنگ اور اس کی رپورٹنگ پر پابندی لگائے گی۔ لارجر بینچ اس لیے بھجوا رہا ہوں کہ ایک جج کا موقف کچھ اور دوسرے ججز بھی جو ہے وہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے باقی ممبران سے متفق نہ ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان کو بلانا، ہم نے کہیں بیٹھا اور طے کرنا ہے کہ کون سی لائن جو ہے جسے کراس نہیں کرنا ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ گزشتہ سماعت کے بعد حامد میر جو ہے وہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف لایا کہ گزشتہ سماعت پہ حامد میر جو ہے اور اسد طور نے جو ہے ولاگ کیا ہے اور ولاگ میں آزاد کشمیر اور غیر ملکی جو کے علاوہ متعلق مجھ سے جو ہے منسوب دلائل رپورٹ دیے ہیں۔ میں نے کسی اور نے ایسا کچھ نہیں کہا، ولاگ میں غلط کہا گیا، میں نے سوال سے اضافی دستاویزات جو ہے وہ جمع کرا دی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ میں نے کسی کو ولاگ یا رپورٹنگ پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ اس پر عدالت نے جو مزید کے ہائی کورٹ کے حوالے سے احمد فرحات کی بازیابی کی جو پٹیشن ہے وہ نپٹا دی ہے اور ریمارکس دیے کہ اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو دوبارہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، مجھے اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانا آتا ہے۔ اس پر عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے احمد فرحات کی جو بازیابی کی پٹیشن ہے وہ نپٹا دی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا شاہ زیب ملک، آپ نے ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کیا۔